میرے پاکستانیوں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، جانیں دینی، بچے دینے، اور اگر کوئی زخمی آتے ہیں خون دینے کے لیے لائنیں لگا دینی ہے۔ میں تاجروں سے مخاطب ہوں، اپنی تجوریوں کے دروازے اپنی فوج کے لیے کھول دینے ہیں، کنجوسی نہیں کرنی۔ ہند کے خلاف لڑنے والے یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ موقع اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اور تم کہتے ہو دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کر دو، پاکستان کو آگ لگا دو، صفحہ ہستی سے مٹا دو، تمہارے باپ کا راج ہے۔ لیکن سنو، دنیا ساری دروازے بند کر دے، اللہ نے عزت تمہارے لیے لکھی ہے۔ یہ قوم مر سکتی ہے لیکن اپنے ملک پہ آنچ نہیں آنے دے سکتی۔ اور وہ ملک کہ جس کو بچانا ایمان ہو، جس کے لڑنے والے کو رسول اللہ کی بشارت ہو، جس ملک میں رہنے والوں کے بارے کونین کے امام کا فرمان ہو کہ مجھے ٹھنڈی ہوا وہاں سے آتی۔ اور حضور کو پتا تھا کہ یہ قیامت کے قریب جنگیں ہوں گی، یہ آخر زمانے میں جنگیں ہوں گی، لیکن اسی وقت کہا کہ تمنا کر کے ابو ہریرہ اجر لے لے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بیٹے اس بارڈر پہ شہید ہو رہے۔ اور پرسوں جب ایک شہید کا جسم مبارک آیا تو اس کی ماں نے پوچھا ہمارے پیغام پہنچانے والوں سے بہاولپور میں کہ بتاؤ میرے بیٹے نے سینے پہ گولی کھائی ہے یا پیٹھ پہ کھائی ہے؟ اور اس ماں کے لفظ یہ تھے، اگر پیٹھ پہ گولی کھائی ہے تو میں نے اس کی ڈیڈ باڈی وصول نہیں کرنی۔ ہم تو ان ماؤں کے بیٹے ہیں بھائی۔ ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، تعریف اور شکر کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اس وقت پاکستان آج 9 مئی ہے، 2025 ہے، اور اس وقت ملک عزیز حالت جنگ میں ہے، اور یہ جنگ ہم پہ ہمارے ازلی دشمن، گھٹیا دشمن اور زمانے کے بدترین اور کمینے ترین دشمن ہندو نے مسلط کی ہے۔ اور پہلگام کا واقعہ امریکی اور اسرائیلی گٹھ جوڑ پہ طے پایا ہے، اور وہ ڈرامہ رچا کے پاکستان کو انہوں نے ایک لمبے وقت تک آپس کے اندر لڑوانے کا اور نعوذ باللہ اس ملک کا نقصان کرنے کا، اسے توڑنے کا، اور بین الاقوامی امور خصوصاً فلسطین سے انہیں دور رکھنے کا پروگرام بنایا۔ اس کے لیے دنیا نے بڑا پیسہ لگایا ہے، امریکہ نے بہت پیسہ لگایا، اسرائیل نے انڈیا کو اپنی فوجیں، اسلحہ اور پیسہ بھی دیا، روس بھی ساتھ ہے۔ دنیا کی 2 سپر پاوریں، دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک انڈیا، اس کے ساتھ، اور
باقی جو ساتھ نہیں ہیں ان کو انہوں نے چپ کرایا ہوا ہے کہ آپ نے اعلانیہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. جتنا وہ زور لگا سکتے تھے انہوں نے لگایا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے بڑا سیریس لے رہے. اس کے لیے انہوں نے پھر اندر سے بھی کچھ بندے خریدے، چونکہ جب تک اندر سے بندے نہ خریدے جائیں تو تب تک جنگیں کسی کا نقصان نہیں کر سکتی، اور خاص طور پہ مسلمانوں کا نقصان تو ہوا ہی نہیں دنیا میں. اگر کہیں نقصان ہوا ہے تو اندر کسی اپنے کی وجہ سے ہوا. اور جس صورتحال کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، میرے اور آپ کے دیکھنے کا انداز اور زاویہ نظر اور ہے. یہ جی وقتی جنگ ہے، یہ جی نورہ کشتی ہے، یہ جی پورا فرینڈلی میچ ہے. یہ میرے اور آپ کے ڈائلاگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے میں جن جنگوں کا ذکر کیا ہے، وہاں جب ہم احادیث رسول کا مطالعہ کرتے ہیں تو شام اور ہندوستان ان علاقوں میں جنگ بپا ہونے کا اکٹھا ذکر آتا ہے کہ ایک طرف شام کے اندر جنگ بپا ہے اور دوسری طرف ہندوستان کا ذکر ہے. ایک طرف ہندوستان میں جنگ لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف فلسطین اور شام کا ذکر ہے. میں ایک طالب علم کی نظر سے جب ان احادیث کو دیکھتا ہوں جو ابھی جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو میں ان جنگوں کو چھوٹی موٹی وقتی جنگ کی نظر سے نہیں دیکھتا. یہ ایمان کا مسئلہ ہے اور یہ وہ پیشین گوئیاں، ان کا آغاز ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے غیور مسلمانوں کے بارے دی ہیں جو ہندوستان کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور یہ آخر زمانے میں ہوگا. یہ بھی ساری تفصیل آئے گی. مودی نے ایک ڈرامہ رچا کے پاکستان پہ چڑھائی کا پورا پروگرام بنایا. دنیا نے اسے تیار کیا. اسرائیل کو تکلیف ہوئی کہ یہاں سے تحریکیں اٹھ رہی ہیں اور اسرائیل کے خلاف جہاد کے فتوے جاری ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں نے اپنے ساتھ ملا لی ہے. جن کی روٹی پوری ہو رہی ہے وہ میرے خلاف نہیں بول رہے، یہ بھوکے لوگ ہو کے یہ میرے خلاف بولے. اسے اپنی خدائی پہ آتا حرف برداشت نہیں. اور پھر ہم نے اسرائیل نامی کسی ریاست کو مانا ہی نہیں ہے. بعض کہتے ہیں اسرائیل دہشت گرد ریاست ہے. بھئی جو مانتے ہیں وہ کہیں گے دہشت گرد ریاست ہے، ہم تو ریاست ہی نہیں مانتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک قابض گروہ ہے جو فلسطین پہ قابض ہے. یہی نظریہ محمد علی جناح کا تھا، یہی نظریہ پوری قوم کا ہے، اور اسی نظریے کی تجدید کی جنرل عاصم منیر نے اپنی پہلی گفتگو میں. اس سے بھی انہیں بڑی تکلیف ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم وہی نظریہ رکھتے ہیں جو اسرائیل کے بارے محمد علی جناح کا نظریہ ہے، اور اس سے ہم 1 انچ بھی آگے پیچھے. اور محمد علی جناح کا نظریہ کیا ہے کہ اسرائیل نامی کوئی ریاست نہیں، یہ یہودیوں کا ایک گروہ ہے جو فلسطین پہ قابض ہے، اسے یہاں سے دفع ہو جانا چاہیے. یہ اسرائیل نامی کوئی ریاست نہیں. اور اس ریاست نے، جبری قابض ریاست نے، جب فلسطینیوں پہ ظلم کی انتہا کی تو سب سے توانا اور مضبوط آواز وہ پاکستان سے اٹھی. ادھر انہوں نے ہمیں آرے لگانے کے لیے، ہمارا نقصان کرنے کے لیے مودی کو ہائر کیا، لیکن اللہ کی کرنی ہے کہ پھنسا بڑا برا ہے. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، ہاں بہت برا پھنسا ہے. اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہاتھ یہاں تک پہنچ جائے گا، اسے یہ خبر نہیں تھی. لیکن مسئلہ ان غداروں اور منافقوں سے ہے جنہوں نے ہماری صفوں میں رہ کے ہماری افواج کا مذاق اڑایا. وہ میرا سگا عزیز کیوں نہ ہو،
اپنے آپ کو زمانے کا بڑا مسلمان کیوں نہ کہتا ہو، موجودہ جنگی حالات میں قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو افواج کا مورال گرانے والوں کو قرآن منافق کہتا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے اور وہ لوگ جو افواہیں پھیلاتے تھے ان کا انجام اور ان کے بارے شریعت کے احکام، یہ بھی اختصاراً رکھوں گا۔ پہلے نمبر پہ یہ مسئلہ سمجھیے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف مسلمان ہے، پاکستان کا سپہ سالار حافظ عاصم منیر مسلمان ہے، اور ہمارا مقابلہ ہے ہندوستان انڈیا سے، جس کا وزیر اعظم نریندر مودی ہندو کافر ہے، جس کا چیف آف آرمی اسٹاف ہندو کافر ہے، جس کی فضائیہ کے سربراہ کافر ہیں، جس کی بحری افواج کے سربراہ کافر ہیں، آئین کفر کا، سپریم کورٹ کا جج کافر، ہائی کورٹ کا جج کافر، تو انڈیا دارالکفر ہے، پاکستان دارالاسلام ہے، اور جس غدار کی آواز دارالکفر کے ساتھ ہو اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اور ایسے موقع میں ہندوستان میں بسنے والے 25 کروڑ مسلمان بھی اگر دارالاسلام کے مقابلے میں دارالکفر کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے حالات میں شریعت انہیں بھی غدار اور منافق کہتی۔ زیادہ سے زیادہ فقہی احکام کی روشنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ زیادہ فالو کرتے ہیں، تو سنیے کہ امام ابو حنیفہ دارالکفر کسے کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو آزادی نہ ہو اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزارنے کی، اپنی فکر کے مطابق عمل کرنے کی، نہ آئین ان کے کہنے سے بنتا ہو، اور تم باتیں کرتے ہو پاکستان کے بارے، یہاں تو الحمدللہ 1000 مسلمان کھڑا ہو کے اپنی بات منوا لیتا ہے، اور تم کروڑوں میں ہو، تمہیں اگلے اپنے پیشاب کے برابر نہیں سمجھتے، اور پاکستان کو کہتے ہیں یہ کون سا اسلامی ملک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو کہ اسلامی ملک کسے کہتے ہیں، کہ جہاں اسلام پہ عمل کرنا آسان ہو۔ امام ابو حنیفہ دارالکفر کسے کہتے ہیں، جہاں اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو۔ تم پورے اسلام کی بات چھوڑو، تم تو قربانی نہیں کر سکتے، تم تو اپنی مرضی سے قربانی کا جانور نہیں کر سکتے۔ وقف ایکٹ کے نام پہ تمہاری مسجدوں پہ مندر بنانے کا پورا پروگرام اس نے تشکیل دے دیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم مودی کے ساتھ ہیں۔ اور پاکستان کون سا اسلامی ملک ہے؟ تیسری بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی کہ مسلمان اگر کسی ملک میں کثیر تعداد میں ہوں اور ان کو عمل کرنے کی اجازت بھی ہو، دین پہ عمل کرنے کی اجازت بھی ہو، لیکن حکومت وہاں کافر کی ہو، تو وہ پھر بھی دارالاسلام نہیں، وہ دارالحرب ہے۔ دارالحرب کا مطلب یہ ہے کہ ان مسلمانوں پہ جہاد فرض ہے کہ وہ اس حکومت کو توڑ کے مسلمان کی حکومت قائم کریں۔ اول نمبر تو تم دارالکفر میں ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اسلام پہ عمل کرنے کی اجازت ہے تو پھر تم دارالحرب میں ہو۔ اویس الدین، تم دارالحرب میں ہو۔ اٹھاؤ فقہا کی کتابیں یا درس نظامی کے مدارس بند کرو اور اپنے فقہا کو اعلانیہ کہو کہ ہم تمہارے ماننے والے نہیں، اپنی شناخت تبدیل کرو، اعلان کرو کہ ہم مودی کے ماننے والے ہیں، مانتے ابو حنیفہ کو ہو اور پوجتے مودی کو ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں 25 کروڑ وہاں کے مسلمان، اور یہاں کے یوتھیے یہ بھی ان کے ساتھ کھڑے۔ والمرجفون، ارجاف کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ایسا گروہ رہتا ہے ارجاف والمرجفون، جب مسلمان لڑنے لگتے ہیں تو افواہ بازی کا بازار گرم کر دیتا ہے۔ وہ انہاں کو نہیں لڑیا جانا، وہ تنخواہ کھان ڈے نے، وہ ایسیاں چ بیندے نے۔ والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تو چلا گیا لڑنے کے لیے، انہوں نے پیچھے سے افواہوں کے بازار گرم کر دیے، اب تیرے لیے حکم یہ ہے لا یجاورونک، یہ مدینے میں نہ رہیں، انہیں کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ اللہ نے ان کی افواہ بازیوں کے بعد، ان کی افواہوں کے بعد، مسلمانوں کی ہوا خراب کرنے کے بعد مدینے کی سرزمین ان منافقوں پہ تنگ کر دی، اور آئندہ کے لیے حضور نے آئین بنا دیا کہ مدینے کی سرزمین کو، بلکہ اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا کہ مدینے کی سرزمین اپنے اندر سے منافقوں کو یوں نکال کے باہر کر دے گی جس طرح آگ زنگ کو لوہے سے نکال کے باہر کر دیتی، یہاں منافق رہ نہیں سکیں گے۔ اور یہی قانون، یہی شریعت کا حکم ان غداروں اور منافقوں کے لیے۔ ہم نے ایک پوسٹ میں انہیں کتا کہا اور یہ کہنے لگے کہ بھی آپ مہذب بندے ہو، کتا کہتے ہو۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو ماریں گے، دشمن کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہین کریں گے، کلاب من النار، یہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ نہیں بولے؟ یہ فیس بک پہ ٹاؤٹ ہمیں دین سکھانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ بھئی تم نے انہیں کتا کہا، ایک مذہبی سکالر، ایک دیندار بندہ وہ انہیں کتا کہتا ہے۔ محمد الرسول اللہ نے اکیلا کتا نہیں بلکہ کلاب من النار، دوزخ کا کتا کہا ہے، جو عین جنگ کے موقع پہ مسلمان کا حوصلہ پست کرے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے، مسلمان کے خلاف کھڑا ہو۔ یہ خارجی صفت کے لوگ جو ہمیشہ کافر کی تعریف کریں گے، ہندو ملک کی تعریف کریں گے، وہاں بڑا انتظام ہے، وہاں بڑا یہ ہے، وہاں بڑا وہ ہے، بھی جاؤ چلے جاؤ۔ آج یہ بیت رضوان کا اجتماع یہ پورے ہوش و حواس سے، ذمہ داران سے، اپنے اداروں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان کے غداروں کو اس زمین میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اگرچہ وہ ہمارا سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ حساس ترین موقع پہ کہ جب کلیجے منہ کو آئیں، 10 گنا بڑی طاقت، انڈیا اکیلا 10 گنا بڑی طاقت ایک چھوٹے سے ملک کے خلاف صرف اس لیے ہو، قرآن کہتا ہے اس لیے کہ یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو نہیں مانا۔ او غدارو، تمہیں کیا پتا کہ تمہاری اس ہلکی سی خلش نے ہمیں اکٹھا کر دیا۔ جہاد فرض ہے، تم دارالکفر میں رہتے ہو، اور اویس الدین کہتا ہے مٹا دو پاکستان کو، آگ لگا دو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ۔ او کنجر آدمی، رسول اللہ کی حدیث تو نے نہیں پڑھی؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے افضل بندہ، افضل شہید وہ ہے جو ہندوستان کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو۔ نسائی شریف میں امام نسائی نے غزوہ ہند پہ پورا باب باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ دعا مانگا کر کہ اللہ تجھے بھی ہندوستان کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت عطا فرمائے۔ کس کو کہا؟ ابو ہریرہ کو۔ اور حضور کو پتا تھا کہ یہ قیامت کے قریب جنگیں ہوں گی، یہ آخر زمانے میں جنگیں ہوں گی، لیکن اسی وقت کہا کہ تمنا کر کے ابو ہریرہ اجر لے لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وعدنا رسول اللہ غزوۃ الہند، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے وعدہ لیتے تھے کہ غزوہ ہند ہوگا، تو اگر تمہاری زندگی میں ہوا، صرف اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، جبکہ حضور کو وحی کی روشنی میں معلوم تھا یہ کب ہوگا، لیکن تیاری بھی تم کہتے ہو کہ تمہاری تیاری نہیں، ہماری تیاری تو 1450 سال سے ہے، اور تم کہتے ہو دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کر دو، پاکستان کو آگ لگا دو، صفحہ ہستی سے مٹا دو، تمہارے باپ کا راج ہے۔ تم تو جیتے جی زمین پہ گالی ہو، تمہاری تو زندگی تمہارے لیے موت ہے۔ ہم کم از کم کچھ بھی نہ ہو، ہم دارالاسلام میں جی رہے ہیں، اور تم کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اقبال نے کہا تھا جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، جو نہ تھا خوب
بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. اور اقبال نے کہا تھا خدا سے دعا کرتے ہوئے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے. وہ ہند کے دیر نشینوں، مسئلہ اکیلا ہمیں اندر کے غداروں سے نہیں، مودی سے نہیں، اسرائیل سے نہیں، امریکہ سے نہیں، وہ تو کافر ہیں. تکلیف ہمیں تم سے بھی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں ہیں. ہاں شکر ہے، تمہاری عزت تمہاری زندگی میں دارالاسلام میں سانس لینا اللہ نے تمہارے نصیب میں نہیں لکھا. آؤ ہم سے پوچھو اسلام کے نام پہ پاکستان میں جینے کا مزہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے یہاں بہتری زبان بنائی. عزت والی کی عزت کی قسم ہے ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنا. ہمارے بچے بھی بنائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. اور تم جو بنا کے بیٹھے ہو تمہیں ان میں داخل ہونے میں مسئلہ ہے. آپ پوچھو، ہم سے پوچھو کہ اسلام کے نام پہ زندگی گزارنے کا لطف اس ملک عزیز میں کیا ہے. اور پھر تمہیں اختلافات ہمارے یاد آ جاتے ہیں. کبھی بلوچستان کی لڑائی یاد آ جاتی، اور وہ بھی تم نے مسلط کی ہوئی ہے. اور اب ہم آئیں گے الحمدللہ. وعدنا رسول اللہ غزوۃ الہند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ لیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحابہ اکرام نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جوش میں آئے کہ اللہ مجھے اس غزوے کی توفیق دینا. یہ سچی نیت ہے. او بھائی، جس غزوے کے اندر شرکت کرنے کی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور ہماری زندگی میں موقع آ جائے اور کوئی کرے غداری اور منافقت، صحابہ کوشش کریں رب سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں موقع دے. فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، اگر میں اس غزوے کے اندر قتل کر دیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں محمد کی امت سے سب سے افضل شہید ہوں گا. اور اگر میں بچ گیا اس غزوے سے، ہندوستان کے حکمرانوں کو شکست دے دی، تو اس وقت میں کائنات کا سب سے افضل ترین آزاد آدمی ہوں گا. ہم نے جو سن 47 سے سفر شروع کیا تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا. میرے دوستو، اس ہندوستان کے خلاف جنگ اور جہاد کا جذبہ رکھنا، اس کی تعلیم کس نے دی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاد ویسے بھی قرآن کا حکم، جہاد ویسے بھی حدیث کا حکم. کتب علیکم القتال، جہاد تم پہ فرض. دارالکفر کے خلاف، سازشیوں کے خلاف، اس ملک عزیز کے خلاف جاہد الکفار والمنافقین. اے میرے نبی، کافروں کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے، منافقوں کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے. اور منافقوں کی نشانی کیا ہے؟ یقول المنافقون فی المدینہ، مدینہ میں منافقوں کی نشانی کیا رسول اللہ نے بتائی اس وقت؟ والمرجفون، تمہارا مورال گراتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں ارجیو، اوے رہن دیو، واپس آ جاؤ، انہوں نے کی لڑنا ہے. اور بعض کہتے ہیں جب لڑائی ہونے لگ جاتی ہے تو پھر انہیں اپنے گھر کی پڑ جاتی، ہماری فیملی مروا دی. پہلے کہتے ہیں لڑے نہیں، اور جب لڑ پڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان تباہ کر دیا، ہماری معیشت تباہ کر دی. ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر موقع پہ مسلمانوں کی خلاف ورزی کرنی. اور قرآن مجید کہتا ہے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر کافر کسی مسلمان پہ چڑھ دوڑیں، مسلمان کے ساتھ نہیں جائیں گے، مورال گرائیں گے، افواہوں کا بازار گرم کر دیں گے، تضحیق کریں گے، تمسخر اڑائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وہ سارے دھوکے نے، یہ جو اللہ اور اس کا رسول وعدہ کر رہے ہیں یہ دھوکے ہیں. توجہ کیجئے میرے بھائیوں، انہوں نے رب کے رسول کو ڈائریکٹلی کہہ دیا تھا کہ رسول اللہ جو وعدہ کر رہے ہیں جنگ لڑیں گے، یہ کریں گے، یہ دھوکہ ہے. آج کا آرمی چیف ان منافقوں کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کو کہہ دیا تھا. اور اس قوم کی باقیات ابھی بھی ہیں.
عبداللہ بن ابی السلول کی شیطانی اولاد اب بھی ہے. مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ، دل بیمار ہیں. اور اگر توجہ کیجئے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. اگر کسی مسلمان ریاست پہ کافر چڑھ دوڑے تو یہ منافق بھاگ کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. راگ کیا لاپیں گے کہ بھئی ہماری معیشت کے مسئلے. وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا، تھوڑی دیر بھی وقفہ نہیں کریں گے. انہیں یہ نہیں کہیں گے ہم کمزور ہیں، انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی باری آئے گی والمرجفون یعلم اللہ المعوقین، ٹیڑھ تلاش کریں گے، کمزوریاں تلاش کریں گے. اور وہ کمزوریاں تلاش کر کے المعوقین والقائلین ہلم الینا ولا یاتون البأس الا قلیلا. قرآن کہتا ہے کہ عین جنگ کے موقع پہ مسلمان لشکر کی ہوا خراب کریں گے، ان کی غلطیاں نکالیں گے، کیڑے نکالیں گے، اور ان کی کمزوریاں دشمن کو بیان کریں گے. اور کچھ کو کہیں گے وہ انہوں نے نہیں لڑنا، تم نہ بیانیاں بناؤ، نیریٹو نہ بننے دو. اور اگر کوئی بناتا ہے کہتے ہیں کہ فوج کا پٹھو ہے. او بھائی یہ تو جنگ کا موقع ہے، ہم عام حالات میں بھی پاکستان کے نگہبانوں کے پٹھو ہیں الحمدللہ. یعلم اللہ المعوقین، یہ ٹیڑھ تلاش کریں گے، کمزوری تلاش کریں گے. اور یہ ان کو بتا رہے ہیں، اپنے روحانی باپ مودی کو بتا رہے ہیں وہ یہاں یونٹی نہیں ہے، یہ اکٹھے نہیں ہیں، قوم فوج کے ساتھ نہیں ہے. کون سی قوم؟ وہ حرام زادو 1500-1600 تم قوم ہو. یہ 27 کروڑ کا ملک یہ قوم ہے، اور پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ ہے. فوج کون ہے؟ کتنے آپ کے ہوں گے رشتہ دار جو بارڈروں پہ، ان کی اولادیں انہی گلیوں میں بستی ہیں، وہ کوئی باہر سے نہیں آئے. کسی کا چچا ہوگا، کسی کا تایا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا کزن ہوگا. آج مارکیٹوں میں ہم بیٹھے ہیں آزادانہ، بارڈر پہ جنگ پورے اپنے پر کھول چکی ہے. یہ کن کی وجہ سے؟ تمہیں نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے آزادانہ، یہ کن کی وجہ سے؟ وگرنہ مودی تمہیں زندہ رہنے دے. انہوں نے نہیں چلانے پٹاخے چھرلیاں، انہوں نے نہیں چلانے. یہ جی ڈرون آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. یہ لڑتے نہیں ہیں. منافق کو تم کو بتا کے لڑے. ہم نے تم سے نمبر لینے، ہماری فوج نے تم سے نمبر لینے. جنہوں ہاتھ پہ آئے نا چیخاں انہوں نے سنو. الحرب خدعہ، حضور نے فرمایا تھا جنگ دھوکہ ہے، اور جنگ میں دھوکہ دینا کوئی ہم سے سیکھے. ہم نے مارا بھی، اور امبرسر میں ہندوؤں کو ان کے خلاف بھی کیا، سکھوں کو. لاشیں بکھری پڑی ہیں بارڈروں پہ. اللہ کی قسم ہے، میں ممبر پہ کھڑا آپ کو بتا رہا ہوں، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. ہندو فوجوں کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کب لڑو گے؟ میرے دوستو، میں غزوہ ہند کا تذکرہ کر کے ذرا آپ کے ایمان کو گرماتا چلوں، اور ساتھ ساتھ یہ بتلاتا چلوں کہ صحابہ کرام بھی خواہش رکھتے تھے کہ یہ غزوہ اگر ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہم بھی ان اقتل کنت من افضل شہداء، اور اگر اس غزوے میں ہم قتل کر دیے جائیں تو محمد رسول اللہ کی امت کے سب سے افضل. یہ کون خواہش کر رہا ہے؟ صحابہ. کون خواہش کر رہے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر آپ کے دل میں انڈیا کے خلاف لڑنے کی خواہش نہیں پیدا ہو رہی، ہندوستان کے خلاف لڑنے کی خواہش نہیں پیدا ہو رہی، وہ جو رہتے ہیں وہ تو وہاں مسکین ہیں، ان کا تو میں نے الحمدللہ پیشاب بند کر دیا نا کہ تم دارالکفر میں ہو. اور رشید ودود تم دارالکفر میں ہو، تم محمد علی جناح کے بارے بات کرتے ہو. اپنے باپ سے پوچھ لو کہ محمد علی جناح افضل تھا یا مودی افضل ہے؟ اپنے باپ سے پوچھ لو. او میرے دوستو، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند. یہ 25 کروڑ ان کے چہروں پہ مسکنت چھائی ہوئی، ذلت چھائی ہوئی، اور ہمارے چہروں پہ خودداری، ہمارے چہروں پہ نور، ہمارے چہروں پہ جلال. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے یہ دعا مانگی، اور صحابہ کو بھی یہ بتایا
کہ میری زندگی میں اس سفر کا آغاز ہوتا ہے تو اس سفر کا لیڈر محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، سالار محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم لڑو گے ہندوستان کے خلاف، ہم لڑیں گے، ہماری فوج لڑے گی۔ آغاز تم نے کیا ہے، اختتام ہم کریں گے۔ اور بعض بندے کہتے ہیں جی مولوی کو کیا پتا، ان کو کیا پتا۔ او بھائی ہمیں سارا پتا الحمدللہ۔ میرے دوستو، اس مرکز میں آیا ہوا کوئی بندہ اس خواہش کے بغیر نہ جائے خدایا ہماری افواج کے شانہ بشانہ ہمیں شہادت میں اس میدان میں اتر کے اللہ مٹ جانے کے لیے چن لے۔ کنت من افضل الشہداء، کننا من افضل الشہداء، تاکہ ہم بھی ان شہیدوں میں سے ہو جائیں جن شہیدوں میں ہو جانے کی دعا تجھ سے محمد کے یاروں نے مانگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، یہ موقع اور حضور کی زبان مبارک سے آگے سنیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک فرمایا کہ اس وقت شام کے حالات، فلسطین کے حالات بڑے خراب کر دیے جائیں گے اور فساد بپا کر دیا جائے گا، اور اس وقت یہودی خواب دیکھ رہے ہوں گے دنیا پہ اپنی سلطنت کے قیام کا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے دور میں غزوہ ہند کی بات ہو رہی ہے جب فلسطین کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ دجال کی آمد کا انتظار ہوگا، دجال کی آمد کا یہودیوں کو انتظار۔ آپ مجھے بتائیے، یہودیوں کو دجال کی آمد کا انتظار نہیں، انہی دنوں میں تو وہ انتظار کر رہے ہیں۔ شام کے اوپر جس دن پہلگام کا واقعہ ہوا اسی دن انہوں نے شام پہ چڑھائی کر دی، اور شامی مظلوم مسلمان بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ غزوہ ہند ہوگا کہ وہ مظلوم طبقہ بھی خواہش کرے گا کہ کاش ہم بھی وہاں جا کے لڑیں، اور وہاں سے کچھ لوگ آئیں گے بھی، حضور نے فرمایا۔ یہ حدیث ہے کہ وہاں سے کچھ لوگ آئیں گے بھی۔ اور یہ مودی کے بارے سنو، انڈیا کے حکمرانوں کے بارے سنو، رسول اللہ کی پیشین گوئی، سبحان اللہ۔ پڑھ لیں ایک بار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اور یہ خاص طور پہ پاکستان میں بیٹھے ان منافقوں اور غداروں کے نام ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا لڑنا ہے، یہ جنگ نہیں کر سکتے، یہ جیت نہیں سکتے، وہ چھوٹا جا ملک کے تاڑی تو روٹی پوری نہیں ہوندی۔ اور بھائی جب ہم نے مدینہ میں تمام لشکروں کو شکست دی تھی، تاریخ کو پتا ہے کہ ہمارے جسم پہ تو ڈھانپنے کے لیے ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے بھائی۔ بنو قریظہ کو یہودی اور تمام مشرکین ان حلیفوں کو قرآن نے کہا تھا کہ مسلمان ڈٹ گئے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ سارے کافروں کے لشکر پیٹ پھیر کے بھاگ گئے، اپنا پیچھا وکھا گئے پیچھا۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، الدُّبُر پچھواڑے کو کہتے ہیں، عربی میں الدُّبُر پچھواڑے کو کہتے ہیں، پچھواڑا دکھا کے گئے۔ اور تب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے پاس تو روٹی نہیں۔ اور غزوہ بدر میں جب ہم نے ہزاروں کو شکست دی تھی تو تب ہمارے پاس کیا تھا؟ علامہ احسان لائی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے جملوں میں کہ اگر تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی، اگر ڈھال تھی تو پھینکنے کے لیے نیزہ نہیں تھا، اگر نیزہ تھا تو بچاؤ کے لیے تیر پھینکنے کے لیے کمان نہیں تھی، تھا تو رب پہ ایمان تھا۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ صرف دل کی سختی چاہیے، ایمان اللہ دیکھ کر کے قوموں کو چنتا ہے۔ آغاز زمانہ سے دیکھا گیا ہے کہ افرادی قوت اور فوجی قوت مسلمانوں کے پاس اتنی نہیں رہی، لیکن سن لو اب تو اللہ کا ہم پہ فضل ہے، ہم نے تمہارے رفیل ٹھوک کر کے یہ بتا دیا ہے کہ دنیا کا جدید ترین طیارہ بھی ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ پیشین گوئی غزوہ ہند کے بارے کس نے دی؟ رسول اللہ نے۔ آج کے جمعہ کی برکت سے یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ یہ غزوہ ہند کون سا معتبر ہے جو آخر زمانے میں ہوگا جب فلسطین کے حالات خراب ہوں گے۔ ویسے لوگ کہتے ہیں محمد بن قاسم نے لڑا، وہ غزوہ ہند نہیں، چونکہ وہاں آخر زمانے کے حالات کا ذکر نہیں، لیکن خواہش کرنی آج کے 1000 سال بعد بھی ہو، ہم نے خواہش کرنی ہے اللہ ہمیں شہادت کی موت دے، اور اس سفر میں دے، ہند کے خلاف دے، اس بارڈر پہ دے۔ میرے پاکستانیوں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، جانیں دینی، بچے دینے، اور اگر کوئی زخمی آتے ہیں خون دینے کے لیے لائنیں لگا دینی ہے۔ میں تاجروں سے مخاطب ہوں، اپنی تجوریوں کے دروازے اپنی فوج کے لیے کھول دینے ہیں، کنجوسی نہیں کرنی۔ ہند کے خلاف لڑنے والے یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ موقع اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ ہم نے اچار ڈالنا ہے اس روپے پیسے کا،
جو گھر میں پڑا رہے اور ہماری افواج کے کام نہ آئے. اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں اپنے سالار کو, اپنی حکومت کو, اپنے جنرل کو, حافظ عاصم منیر کو کہ بھائی جنرل صاحب آپ تو مضبوط اعصاب کے مالک نکلے. الحمدللہ اللہ نے آپ کو تائید دی کہ ہم جیسوں کی تائید سے آپ کو اللہ نے ویسے ہی مبرہ کر دیا. لیکن سنو, دنیا ساری دروازے بند کر دے, اللہ نے عزت تمہارے لیے لکھی ہے. یہ قوم مر سکتی ہے لیکن اپنے ملک پہ آنچ نہیں آنے دے سکتی. اور وہ ملک کہ جس کو بچانا ایمان ہو, جس کے لڑنے والے کو رسول اللہ کی بشارت ہو, جس ملک میں رہنے والوں کے بارے کونین کے امام کا فرمان ہو کہ مجھے ٹھنڈی ہوا وہاں سے آتی. قیامت کے قریب اس وقت بڑی بڑی نشانیاں نمودار ہوں گی. فلسطین اسرائیل کے حالات شام کے خراب ہوں گے. یہودیوں کو دجال کے آنے کی امید ہوگی. ذاکر الہند, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا ذکر فرمایا. لیغزون الہند لکم جیشن, ایک لشکر ڈٹ جائے گا ہندوستان کے خلاف, وہ پھر جہاد کرے گا, میدان میں اترے گا. یفتح اللہ علیہم, حتیٰ کہ اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے. اور جس کی وجہ سے وہ کامیابی ملے گی اللہ اس کو بھی پورا حصہ دے گا. جس کی خواہش کی وجہ سے ملے گی اللہ اسے بھی حصہ دے گا. جس کی دعاؤں کی وجہ سے ملے گی اللہ اسے بھی حصہ دے گا. یہ غدار منافق یہاں بھی کھینچ آنیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے جہاد کرنا ہے لیکن منافقوں کو بھولنا نہیں, ان پہ بھی جہاد کرنا ہے. واغلظ علیہم, کافرانہ کلا جہاد کرنا ہے, منافقانہ جہاد بھی کرنا ہے. واغلظ علیہم, انہاں تے ایکسٹرا سختی بھی کرنی, ان پہ ایکسٹرا سختی بھی کرنی. یہ جی فوج کے مسئلے ہیں, یہ فلاں کے مسئلے ہیں, یہ ڈھینگ کے مسئلے ہیں, یہ پورا سال آپ نے بحثیں کر نہیں لی. تمہیں عمران خان پیارا ہے اس وقت؟ ایسی صورتحال میں جب ہندوستان کے خلاف ہماری افواج بارڈر پہ کھڑی ہوں, 300 کے قریب انہوں نے آپ کے بارڈر پہ طیارہ لگایا ہوا ہے, فضائیہ ان کی جواب دے گئی ہے, فرانس کے حصے سے نیچے آ گئے, رافیل شکست کھا گیا, ایک تھنڈر نے 6 ٹھوکے 6 مار گرائے, پوری دنیا میں چرچا ہے. ہندو کی اولاد مان رہی ہے, گائے کے پوجنے والے مان رہے ہیں, لیکن یہ غدار اور منافق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے الحمدللہ عزتیں عطا فرمائیں. رب جب چاہے ایک چڑیا سے باز کو مروا دے, اور چڑیا بھی وہ ہو جس کو محمد رسول اللہ کی دعائیں ہوں. او ہندوستان میں بیٹھے مسلمانوں, تمہارے لیے نہیں, تم تو دارالکفر میں ہو. بہتے سے بہتا ہو تو فقہا کی اصطلاح میں تم دارالحرب میں ہو. تم پہ تو خود مودی پہ لڑنا واجب ہے, اور تم کہتے ہو میں نریندر مودی ہوں. لاکھ لعنت تم پہ. خدا نے کیا کیسی بدترین ان کو قسمت عطا فرمائی ہے کہ یہ ملک کے دفاع میں کھڑے بھی ہوئے تو ہندو کے لیے. انہوں نے ووٹ بھی ڈالا تو ہندو نظام کو ڈالا. اور اللہ محمد علی جناح کی قبر روشن فرمائے, جن کی کو او بھائی کسی جانور نے بھی اس ملک کو بنانے کے لیے کردار ادا کیا, وہ بھی ہمارا ہیرو. ایسے موقع پہ کوئی غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ہم اسے بھی سلوٹ اور سلام کرتے ہیں. اور ہمارا اپنا غداروں اور منافقوں کی زبان بولے, اللہ کی قسم ہم سے بڑا ان کا دشمن کوئی نہیں. اپنا نظریہ کلیئر کرو. اس ملک کے لیے ہمارے بڑوں نے جانیں دی ہیں. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میری دادی شہید ہوئی ہے, میری پھوپھیاں شہید ہوئی ہیں, میرا سگا باپ دھکے کھاتا ہوا آیا, میرا ذاتی خاندان اجڑا ہے. آپ میں سے کتنے دھکے کھاتے ہوئے ہیں؟ یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں, یہ ہندوستان کی پیدائش ہے ان کی. کتنے لوگ دھکے کھاتے ہوئے آئے, کتنی جانیں دی ہیں. آج تمہیں انگلش بولنی آ گئی اور یورپ کے ویزے مل گئے, اور وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف. وغلظ علیہم, میں اداروں سے مخاطب ہوں کہ ان پہ سختی کرنی ہے, ان پہ. ذاکر الہند, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا ذکر فرمایا کہ ایک لشکر لکم جیشن, بہت بڑا لشکر تم میں سے ہندوستان پہ چڑھائی کرے گا. یفتح اللہ علیہم حتی یاتو بملوکہم مغللین بالسلاسل, یہاں تک کہ وہ ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لائیں گے. یہ کس کے جملے؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیاری نہیں، ہماری 1450 سال سے تیاری۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ میں جہاد کے جذبات انگیخت کرتے ہوئے ہندوستان کے خلاف لڑنے کے بارے اپنے محمد کی تعلیم کو آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے حضور کی ان باتوں پہ عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے، اگرچہ نیت کر کے ملے۔ پھر وہ لائیں گے مغللین بالسلاسل، وہاں کے سالاروں کو، فوج کے لیڈروں کو، کمان کرنے والوں کو، اور پہلے دن ہی 11 پکڑ کے لائیں الحمدللہ۔ جو ایک رافیل گرا ہے اس میں اسرائیل کو اب یغشا علیہ من الموت، قرآن کہتا ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں تو پچھلوں پہ موت کی کیفیت طاری ہو جاتی، موت کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ بھائی دنیا میں سے کسی نے اعلانیہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کا سوائے دبے دبے لفظوں کے ترکی کے یا چین کے کوئی وعدہ نہیں کیا تو ہم ہار گئے؟ نہ بھائی، پوچھو وہاں سے جہاں سے آگ اٹھ رہی ہے، وہاں سے پوچھو جہاں ان کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں اور اٹھانے والا کوئی نہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل سے۔ 3 ٹینک تھے یہ پرسوں نارووال کے علاقے میں، اور 50 کے قریب جوان تھے، الحمدللہ۔ کل سے وہ انڈیا کے علاقے میں، الحمدللہ، اللہ کے فضل سے۔ یہ کوئی ایسی یہ منہ کی باتیں نہیں، یہ کوئی جھوٹ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور میرے دوستو، آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ کب لڑو گے، کب جواب دو گے؟ جواب دیا جا رہا ہے، اور ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکانے کے اور الحرب خدا، ہم مانیں گے نہیں بھی اسی طرح نہیں کیتا، لیکن جب کریں گے تو پتہ چلے گا۔ جب کریں گے جی بندہ آندھا نہیں گا، تم رون لا پہ میں تو 3 بجے ماریا ہی نہیں، آندھا نہیں بندہ، یہ ڈائلاگ ہے ہمارا۔ ابھی تم رونے لگ گئے ہو، ابھی تو تم نے رونا ہے، ابھی تو تم نے۔ اور آپریشن کا نام رکھا سندور، آپریشن کا نام رکھا سندور۔ جب اپنی بیوی کی مانگ پہ نکاح جب ہوتا ہے تو وہ سرخ رنگ لے کر کے اس کی مانگ میں جب ڈالتے ہیں، جدوں تھی کسی نو دندے نے نا، تھی وہ دی پھر مانگ چ رنگ بھر دینے، وہ سندور۔ بھئی اپنی تم بیٹیوں کا رشتہ ہم سے کر رہے ہو کہ اس آپریشن کا نام تم نے سندور رکھا؟ ہم تو ہندوؤں سے نکاح کے قائل نہیں، ہاں جنگ کر کے اسلام کا جھنڈا لہرا کے لونڈیاں بنانے کے قائل ہیں۔ سندور دماغ نے کام ہی نہیں کیا، عقل نے کام ہی نہیں کیا، لیکن حضور کی بھی تو پیشین گوئیاں ہیں نا۔ خدا جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے اس سے فیصلہ کرنے کی طاقت چھین لیتا ہے، اور مودی سے اللہ نے الحمدللہ فیصلہ کرنے کی طاقت چھین لی اور ہمیں فیصلہ کرنے کی طاقت دے دی۔ ایک دشمن نہیں میرے بھائیوں، افغانستان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، بلوچستان کی طرف سے ہو رہے ہیں، انڈیا پورا دنیا کا لمبا ترین بارڈر، اندر یہ بیٹھے ہوئے یوتھیے کلاب من النار، یہ ہوا خراب کر رہے ہیں، کچھ باہر بیٹھے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں، توہین تضحیق کر رہے ہیں، کئی محاذ ہیں، اور الحمدللہ ہر محاذ پہ اللہ کامیابی دے رہا ہے۔ توجہ کیجئے، حدیث سنیے، بات مکمل کروں، آپ کو لطف آئے، مزہ آئے۔ کیوں بھائی کوئی لڑن دا موڈ بنیا کہ نہیں ہے؟ تے جے کوئی اسی کی لڑنا ہے، انہوں دا یہ جملہ ہی کافی ہے بھی تو کی لڑنا ہے۔ جب فوج لڑ رہی ہو، منافقین افواہ کا بازار گرم کریں تو اس افواہ کی وجہ سے مورال گرتا ہے، افواج کا نقصان ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح کی گفتگو ہو تو فائدہ نہیں ہوتا؟ اور بولو، فائدہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے فائدہ، فائدہ ہوتا ہے۔ میں آپ کی طرف سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ الحمدللہ ہم یہ سارے اعلان کرتے ہیں ہندوستان کے خلاف، اللہ کی قسم ہمارا دودھ پیتا بچہ بھی اگر کام آ سکتا ہوا تو ہم دیں گے، ہم دیں گے، اللہ کے فضل سے دیں گے، اور تاریخ یاد رکھے گی۔ اور میرے دوستو، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ خدا مجھ کو اس غزوے میں شرکت کا موقع دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا کنت من افضل الشہداء، اگر میں اس غزوے میں چلا گیا
تو اس وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بدر میں بھی شہید ہوئے، احد میں بھی شہید ہوئے، احزاب میں بھی شہید ہوئے، خندق میں بھی گئے، 27 غزوے میرے محمد نے لڑے، بے شمار مسلمان شہید ہوئے، حنین کے اندر شہید ہوئے۔ یہ جتنے شہداء ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں غزوہ ہند میں شہید ہوا تو تمام سے افضل ہوں گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ معمولی غزوہ نہیں، ہم تو جی ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہمیں مرنے کا موقع ملے۔ ہم نے تو زندگی اللہ سے، ہم تو راتوں کی تنہائیوں میں خدا سے رو کے دعا مانگتے ہیں، اللہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جو اس غزوے میں تیرے پاس آئے، اور تم وہاں بیٹھ کے کہتے ہو جی دھواں لگا دیں گے، مٹا دیں گے، آگ لگا دیں گے۔ ابھی تم کو بتاتے ہیں کہ دھواں کہاں کہاں سے نکل رہا ہے۔ تمہارے جسم کے ہر سوراخ سے دھواں نہ نکلا تو ہمیں پاکستانی نہ کہنا، ہم نکالیں گے دھواں۔ اور کہتے ہیں جی تہذیب نہیں ہے، جنگ جب ہوتی ہے تو کچھ نہیں دیکھا جاتا، یہ جنگ ہے۔ یہ خطبہ بھی حالت جنگ میں، وہ جی تانوں کون پوچھتے ہیں، تانوں کون پوچھتا ہے، تانوں کون پوچھتا ہے، ٹیٹ بہت ٹیٹ۔ حضور کی حدیث سنیے اور دل میں جگہ دیجیے، فرمایا اے پھر حکمرانوں بھڑن گے، حکمرانوں یا تو بھی ملوکہم مغللین بالسلاسل، پھر یہ اپنے ملک میں اپنے کمانڈر کے پاس ان کے کمانڈروں کو جکڑ کے لائیں گے۔ یفتح اللہ علیہ، اللہ ہندو کے خلاف انہیں فتح دے گا۔ فینصرفون حین ینصرفون فیجدون ابن مریم بالشام، جب یہ سارے مار کے سر کر لیں گے اس وقت فلسطین کے حالات، یروشلم کے حالات، شام کے حالات بھی سدھرنے لگ جائیں گے، شام کے حالات بھی سدھرنے لگ جائیں گے۔ اور یہ وقت ہوگا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور جس غزوہ ہند کی بات کر رہے ہیں وہ آخر زمانے میں ہوگا۔ اس کا مطلب ابھی وہ لڑا جانا ہے، ابھی وہ لڑا، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ او بھائی یہ تو پورا پاکستان ہے، یہ ہمارے بیت رضوان کے نمازیوں کا جذبہ دیکھ لے تو مودی کی چڈی گیلی ہو جائے، یہاں کے بابوں کا جذبہ دیکھ لے، ہم لے دے جائیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ مودی یہ قوم یہ تو وٹ نہیں چھٹ دی، یہ تو وٹ بننے پہ 12 بندے ٹھوک دیتی ہے اپنے، اور تم تو ہو وہ کہ جنہیں قتل کرنے کی ذمہ داری ہماری محمد رسول اللہ نے لگائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کا وقت ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا، پتہ چل گیا کہ یہ کس وقت کی بات ہے، جب آخر زمانہ۔ لیکن اس کے باوجود کہا جی ہن کوئی بندہ کہا وہ ہجے نہیں، او بھائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا، تو اعلامیہ جاری کرو۔ اعلامیہ کیا تھا جناب ابو ہریرہ کا؟ سنو آج کا یہ جملہ یاد کر جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان انا ادرکت تلک الغزوہ، اللہ اگر میری زندگی میں یہ غزوہ آئے، اگر میں اپنی زندگی میں اس غزوے کو پاؤں تو میری یہ کوشش ہے کہ میں پھر بے جگری سے لڑوں اور بے پرواہ ہو کے لڑوں کہ میرے جسم کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ہم کسی بھی لحاظ سے، اور سن 65 کے اندر ہمارے الحمدللہ نوجوانوں نے اس ملک کو بچایا، اور وہ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹے، ہم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور دوستوں کبھی آنکھیں بھر آتی ہیں تو رب کی ذات گواہ ہے، ان کی قسمت پہ رشک کرتے ہوئے بھر آتی۔ ہم نے زندگی سے لینا کیا بھائی؟ ایک زندگی، وہ بھی حضور کے نام ہو جائے اور اس غزوے کے نام ہو جائے جس میں صحابہ نے شرکت کرنے کی تمنائیں کی۔ اور کیا چاہیے؟ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بیٹے اس بارڈر پہ شہید ہو رہے ہیں۔ اور پرسوں جب ایک شہید کا جسم مبارک آیا تو اس کی ماں نے پوچھا ہمارے پیغام پہنچانے والوں سے بہاولپور میں کہ بتاؤ میرے بیٹے نے سینے پہ گولی کھائی ہے یا پیٹھ پہ کھائی ہے؟ اور اس ماں کے لفظ یہ تھے اگر پیٹھ پہ گولی کھائی ہے تو میں نے اس کی ڈیڈ باڈی وصول نہیں کرنی۔ ہم تو ان ماؤں کے بیٹے ہیں بھائی، اور ہم نے ہمارے بڑوں کا جو تم نے سلوک کیا ہم تو آگ دبائے بیٹھے ہیں، ہم نے تو ابھی انتقام لینے، ہم نے تو بدلے لینے۔ اللہ کی قسم بڑے خوش نصیب ہو اگر اللہ نے اس ملک کی محبت آپ کے دل میں رکھی،
اگر آپ کے گھر میں کوئی یوتھیا نہیں ہے تو اسپیشلی 2 نفل پڑھ کے شکریہ ادا کرو. آپ کے یاروں کی مجلس میں کوئی یوتھیا نہیں ہے تو اسپیشلی طور پہ آؤ, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. جب ہم ان کے بارے بات کرتے ہیں ہم اس کے سمجھتے ہیں یہ نواز شریف کے ساتھ ہیں. بھی نواز شریف کون ہوتا ہے؟ یہ ملک ہمارا ہے, فوج ہماری ہے. اور سنو, پچھلی دفعہ جب ابھی نندن کا مسئلہ بنا تب عمران خان حکومت میں تھے, تب بھی ہم نے بہت بڑے اجتماع میں میاں چنو میں اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے. تم بندوں کے ساتھ ہو, ہم ملک کے ساتھ ہیں. آج جنرل عاصم صاحب ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. کل کوئی اور جنرل آئے گا, ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اور ہمارا یہ اعلامیہ ہے, ہمارا یہ بیانیہ ہے. توجہ کیجئے, میری مائیں بہنیں بھی سنیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملوں میں کہ کاش ہماری زندگی میں وہ دن آئے جب ہندوستان سے لڑائی ہو تو اللہ ہمیں اس لڑائی میں استعمال فرما لے, اس چیز سے بے پرواہ ہو کے ہمارے جسموں کے ساتھ ہوتا کیا, ہمارے چیتھڑے اڑ جائیں, کوئی پرواہ نہیں. اور ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بڑی بہتر ہوتی. اس کائنات میں ٹیپو سلطان بھی ہیں, میر جعفر بھی ہیں. میر جعفر وہ ہے جس کو کائنات دھدکار کے آگے گزر جاتی ہے, اور ٹیپو سلطان وہ ہے جس کو بہادر سلام کیے بغیر آگے نہیں گزر سکتا. اور پھر خاص طور پہ اگر یہ ہندوستان نہ بھی ہو, کسی اور کے ساتھ جنگ ہو, تو وہ ایک مسلمان ملک کی حفاظت کے لیے میں اس کی عظمت آپ کے سامنے قرآن کے احکام رکھوں تو وہ بہت بہت زیادہ ہیں. لیکن یہاں تو ہندوستان کا باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں, آپ کے نظریات میں اس کی تیاری کا باقاعدہ حکم ملتا ہے, اور اس غزوہ لڑنے کی چاہت کا اظہار ملتا ہے. اگر ہندوستان کو مارنا آتنک ہے, دہشت گردی ہے, ہندوستان کو مارنا اگر دہشت گردی ہے تو سنو پھر ہم سارے آتنکوادی ہیں, ہم سارے. ہاں, اگر ہندوستان کو مارنے کا نام آتنک ہے تو پھر سنو ہم سارے آتنکوادی ہیں. اور اللہ کے فضل سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, میں تاریخ کا ادنا سا ایک طالب علم ہوں. تاریخ موقع کسی کسی کو دیتی ہے, توجہ یہ جملہ یاد کر کے جانا, تاریخ موقع کسی کسی کو دیتی ہے لیکن جانچتی ہر کسی کو ہے. میں بھی موقع ہمیں نہ ملے لیکن جانچا جا رہا ہے ہمیں. تاریخ موقع کسی کسی کو دیتی ہے اور جانچتی. یہ میرا یار کہہ رہا تھا کہ میں پوسٹ لگانے لگا ہوں کہ انشاءاللہ اگلا جمعہ قاری عظیم اختر کا دلی مرکزی مسجد میں ہوگا. تے میں آکھیا اللہ دے فضل نال پورے دلی دا کھانا ساڈے لوں ہوئے گا. اور آگے سے اس نے کیا کہا, اس نے کہا حضرت اکیلے کھانے کی بات نہیں, جاننے دیں گے. تاریخ جانچنے کا موقع ہر کسی کو دیتی, خود کو جانچنے کا موقع, شہادت کسی کو ملے گی, اس غزوے کے اندر عظمت کسی کو ملے گی, لیکن خود کو جانچنے کا موقع ہر کسی کو ملے گا کہ جب ایسی کیفیت پیدا ہوئی تو اس وقت ان کے دلوں کی کیا صورتحال تھی. خدایا یہ مال ملال کیا چیز ہے, ہم تو لال تیرے نام کر دیں گے اپنی اولادیں. اور ہم الحمدللہ اب باقاعدہ پڑھائیں گے, ہندو تیرے خلاف پڑھائیں گے اور باقاعدہ اپنی نسل کو آگاہ کریں گے. آغاز تو نے کیا ہے, اختتام ہم کریں گے. ہماری اگلی نسل جو آ رہی ہے اللہ کے فضل سے اس کی غیرت, اس کی ہڈیوں کے گودے, بالوں کی جڑوں میں غزوہ ہند کی عظمت بھر دیں گے. وہ سوتے ہوئے خواب دیکھیں گے تیری اوپر سے بودی پکڑ کر کے اس بر صغیر کے پورے خطے میں تیری پیشانی رگڑ کے ہندو بنیے تجھے ذلیل کرنے کا. اللہم انصر الاسلام والمسلمین وان جندنا لهم الغالبون. اللہ ہمارے لشکروں کو غالب فرمائے. اور الحمدللہ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, بچ گیا تو کائنات کا سب سے آزاد آدمی, شہید ہو گیا تو کائنات کا سب سے افضل شہید. جو گئے ہیں شہید ہو گئے, ان سے افضل کوئی نہیں. جو وہاں سے لڑ کے مار کے ٹھوک کے واپس آ رہے ہیں ان سے بڑا آزاد کوئی نہیں ہے. شہداء کو بھی سلام, آزادوں کو بھی سلام. تم پوری امت کا کفارہ بن گئے, بارڈر پہ کھڑے ہو کے سیسا پلائی, تم دیوار بن گئے, تم نے اپنے سینے پیش کر دیے. خوش نصیبو, ہماری یہ نمازیں, ہمارے یہ سجدے, خدا کی قسم ہے تمہارے قدموں پہ پڑنے والی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لا علمت انک فی العبادۃ تلعبو، اے حرمین میں عبادت کرنے والے، دیکھ عبادت کسے کہتے ہیں، بارڈر پہ جو عبادت ہو رہی ہے۔ ایک رات جو بارڈر کی سرحد پہ جاگے، مسلمان کی سرحد پہ جاگے، اس جاگنے والی آنکھ کا ایک ایمان والے کی ساری زندگی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ موقع اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہم نے اپنے بچے دینے۔ اور انڈیا کہہ رہا جی فوج میں بندے بھرتی نہیں ہو رہے، وہاں یہ ہو گیا، وہاں وہ ہو گیا، جناب علی قید پڑ گیا، آٹا ختم ہو گیا، کریانے کی دکانوں سے سامان ختم ہو گیا۔ او بھئی آ کے تو دیکھ، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ ہن بڑا جملہ ممبر ہے، میں تو کہہ نہیں سکتا، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑا، ہمیں لیکن اللہ کی قسم ہے ہندوستان کے حالات بڑے خراب ہیں۔ لداخ میں چائنا چاہتا ہے پورا لینا ان سے، بنگال کے جن ایریوں پہ قبضہ ہے وہاں پٹرولنگ ہو رہی ہے۔ یہ مودی تیرے دور میں کم از کم 3 ٹکڑے تو انڈیا کے ہم فقیروں نے دیکھے۔ اور بعض دفعہ حقائق ہوتے ہیں، بعض دفعہ دل کی تمنا ہوتی ہے، اور وہ اتنی سچی ہوتی ہے، اللہ اس نیت کو دیکھ کر کے کام کر دیتے ہیں۔ کام کس نے کرنے ہیں؟ اللہ نے۔ ہم سارے اپنی افواج کے ساتھ ہیں بھائی، تے خاص طور تے انڈیا دا مسئلہ ہوئے تے پھر تاں اسی بہت ہی چاہ نال ساڈے بابے بھی نال نے۔ کیوں بابے کی پروگرام ہے؟ بتھیرا جی لیا، کی کرنا ہے تھے ماشاءاللہ، ہیں کی کرنا جی، کی کرتے ہیں کہ سارا دن سوائے ڈیکھے پن کے ناساں چ مار کے چھکاں لین تو کی کرنے اسی؟ اس لیے نوجوانوں دے نال کھڑے ہو، ہر بندے کو موبائل ہے، بنا کلپ سٹو، انڈیا تباہ کر دیتا، لے گئے دے گئے، اسی قوم دے نال فوج دے نال۔ جتھے کوئی یوتھیا ویکھو کمنٹ کردا، میں تانوں حکم جاری کر رہا، حکم درخواست کہندے ہوتے درخواست کر دینا، ترلا کہندے ہوتے ترلا او دے دوالے ہو جو۔ او بھئی آپ کو ہم سے زیادہ عزت پیاری، اسی جے گالاں کھا رہے ہیں تو اسی نہیں کھا سکتے۔ بعض بندوں نے کہا بھی آپ بڑے مہذب آدمی، جنگ کے موقع میں یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے میں عظیم اختر ہوں، جنگ میں تو پھر میدان میں اترتے ہیں، پھر جو ہو دیکھی جائے، جو ہو جاہد الکفار والمنافقین، حضور کلے کافرانہ نہیں، منافقانہ نال منافقانہ وغلظ علیہم، تے ایکسٹرا انہاں تے سختی بھی کرنی، انہاں تے یہ سوشل میڈیا تے مورال گرا رہے ہیں نا، تے اسی سوشل میڈیا تے انہاں دا مورال گرانا، اور سوشل میڈیا تے جتھے بھی اسی پلیٹ فارم تے کھڑے اسی اپنی فوج دا مورال بلند کرنا انشاءاللہ۔ اسی اللہ دے ہاں سرخرو ہونا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میری امت دا بندہ جڑا لڑن دی دشمن نہ تمنا ہی نہ کرے، وہ بھی قیامت والے دن منافقہ جو اٹھایا جائے گا، اور جڑا سچی تمنا کرے تے بستر تے مر جائے، اللہ قیامت والے دن انہوں شہیداں جو اٹھا لے گا۔ اوے تمنا کرو، دل نو جانچو، میرا جملہ یاد رکھو، شہادت کسی کو ملتی ہے، جانچنے کا موقع ہاں ہر کسی کو ملتا۔ ویکھو ابھی مال جے دینا پی جائے تے دل کی آندا ہے، پوچھو دل نو، پوچھو ذرا، جے بچے دینے پی جان پوچھو دل نو پوچھو۔ پاکستان دی حفاظت لئی، دفاع لئی اور غزوہ ہند لی جان مال لال دینے پی جان، جانچنے کا موقع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ موقع نہ دے، یہ ہماری بد نصیبی ہو کہ ہم بد نصیبوں کے حصے میں یہ نہ آئے، لیکن جانچنے کا موقع ہے کہ قیامت کے دن کہہ سکیں خدایا جو ابو ہریرہ کے دل میں خواہش تھی ہمارے دل میں بھی تھی۔ جانچنے کا موقع تاریخ ہر کسی کو دیتی ہے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین وانصر جنودنا واحفظ بلادنا من بین ایدینا من خلفنا۔ مسئلہ پاکستان میں، عزت پاکستان میں اور مسائل کا تجربہ پاکستان میں ہوتا ہے، اور تکلیف اسرائیل کو ہوتی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جنگ کہاں سے چھڑ رہی ہے، اور یہ جلدی یہ کوئی چھوٹی ایک عالمی جنگ کا پیش خدمت ہے۔ اس پہ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ آج تو صرف آپ کے جذبات ابھار کے آپ کو ایک زاویہ نظر دینا تھا کہ کم از کم یہ خیال اور یہ تمنائیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے اور ہمارے فوج کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے یہ ملک جو جس کا نام ہندوستان ہے، جس کا نام بھارت ہے، جس کا نام انڈیا ہے، ہم نے روندنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے روندنا ہے، اور اتھوں دے مسلمانوں نوں پیغام ہے کہ تانوں اسی کچھ نہیں کہاں گے انشاءاللہ۔ تسی بھاواں ادوں بھی ساڈے نال نہ رلیا جے، لیکن کم از کم تانوں اسی یہ اعزاز دے دیاں گے کہ 4 ساواں تسی بھی دارالاسلام چ لے جاؤ، 4 ساواں تسی بھی دارالاسلام چ لے جاؤ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، تے تسی سارے بھی زندہ باد۔ اللہم ایدنا بتائیدک وانصرنا بنصرتک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔